غیر قانونی غیر ملکی افراد کے انخلا میں 27 دن باقی. تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کو 1 نومبر تک پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن ہے. 2 نومبر سے غیر قانونی رہائش پذیر افراد کو پاکستان سے نکال دیا جائے گا. تمام جائیدادیں ضبط اور کاروبار حکومتی تحویل میں لے لیے جائیں گے. حکومت کے بڑے فیصلے کے بعد مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. کراچی پولیس نے 9 ستمبر سے 3 اکتوبر تک کارروائیوں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں. ایک ماہ کے دوران پولیس نے مجموعی طور پر 782 غیر قانونی افغان باشندوں کو گرفتار کیا. ضلع ملیر سے 135، کورنگی سے 114، شرکی سے 204 افغان باشندے حراست میں لیے گئے. ضلع غریبی میں پولیس نے 58، وسطی پولیس نے 90، کیماڑی نے 126، سٹی نے 35 اور ضلع جنوبی پولیس نے 20 افغان باشندوں کو گرفتار کیا. گرفتار افغانیوں کے خلاف فورن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں. سرگودھا میں بھی افغان مہاجرین کے علاوہ جعلی اور مشکوک دستاویزات پر پاسپورٹ بنانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. 260 سے زائد پاسپورٹ بلیک لسٹ کر کے ریکارڈ مزید تحقیقات کے لیے حساس اداروں کو دے دیا گیا ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت درآمد کی جانے والی درجنوں اشیاء، ٹائرز، چائے کی پتی، کاسمیٹکس کے متعدد اقسام، چاکلیٹس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے جو اشیاء کراچی پورٹ پر اس وقت موجود ہیں انہیں استثناء حاصل ہوگا. وفاقی حکومت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر 10% ڈیولپمنٹ چارجز بھی عائد کر دیے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو، وزارت تجارت کی جانب سے اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے جو اشیاء کراچی پورٹ پر موجود ہیں اس وقت اس پہ استثناء حاصل ہے. وفاقی حکومت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر 10% ڈیولپمنٹ چارجز بھی عائد کر دیے ہیں. بلوچستان میں بھی غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. 27 روز بعد غیر قانونی افغانیوں کے تمام اساسی اور کاروبار ضبط کر دیے جائیں گے. ترجمان بلوچستان حکومت جان اچکزئی کہتے ہیں بلوچستان حکومت ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر سختی سے عمل درآمد کرے گی. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. نگران وزیر اعظم، آرمی چیف، سول اور عسکری حکام شریک ہیں. افغان مہاجرین کی واپسی، سرمایہ کاری اقدامات پر بریفنگ، سعودی عرب، چین، خلیجی ممالک کے منصوبوں میں دلچسپی کا جائزہ لیا گیا. آئی ٹی، معدنیات، زراعت، کان کنی سمیت مختلف شعبہ جات میں سرمایہ کاری منصوبوں کی پیش رفت پر غور ہوگا. اجلاس کا مزید احوال کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اجلاس جاری ہے. افغان مہاجرین کی واپسی اور سرمایہ کاری اقدامات پر اس اجلاس میں بریفنگ دی جا رہی ہے نگران وزیر اعظم کو، جبکہ سعودی عرب، چین، خلیجی ممالک کے منصوبوں میں دلچسپی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے. اس ایپیکس کمیٹی کے اہم اجلاس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اس کی صدارت کر رہے ہیں. آرمی چیف، سول اور عسکری حکام اس اجلاس میں شریک ہیں. افغان مہاجرین کے واپسی، سرمایہ کاری اقدامات پر بریفنگ، سعودی عرب، چین، خلیجی ممالک کے منصوبوں میں دلچسپی کا جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں افغان دہشت گردوں کا ہاتھ، افغان شہری کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث پائے گئے. پاکستان نے ٹی ٹی پی جیسے نیٹ ورک کو افغان دہشت گردوں کی پشت پناہی حاصل ہے. تفصیلات جاوید بلوچ کی رپورٹ میں. ڈی آئی جی سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا ڈاکٹر عمران شاہد اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں ان کو کنٹریبیوشن دیتے ہیں تو اگر وہ اسی پیسے سے، ہماری سبمیشن یہ ہے کہ خود بھی مطلب اپنی سیکیورٹی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی سیکیورٹی پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور وہ رپورٹ نہیں کرتے بیسیکلی. ہمیں دہشت گردی جو ہے نا، دہشت گرد، اس کو دہشت گرد اسے کہتے ہیں کہ یہ ان کی جو سو کارڈ ان کا نام نیاد جو جنگ وہ کر رہے ہیں اس کے لیے وہ چندہ اسے کہتے ہیں اور ہم اسے ٹیرر فائنانسنگ کہتے ہیں. کیونکہ آپ جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ کوئی ریاست کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور آئین کے خلاف اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا معصوم شہری ہیں، نیات شہری ہیں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اگر کوئی کہیں سے پیسے لے رہا ہے اور کوئی بھی اسے دے رہا ہے اور وہ اس حد تک مجبور نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ انہیں سپورٹ کر سکتے ہیں تو وہ پولیس کو، سی ٹی ڈی کو بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں، وہ اپنے لیے سیکیورٹی کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنے لیے لائسنسڈ ویپنز بھی رکھ سکتے ہیں. وہ مختلف طریقے ہیں کرنے کے. اور جی سر، اس میں اماؤنٹ کتنا ہے؟ آپ نے بتایا کہ ہمارا دیکھیے، اگر اس خطے میں بدامنی آئے گی اور جو قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان افغانستان کے تعلقات خراب ہوں تو وہ افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتی. اگر وہ یہاں بدامنی چاہتی ہے تو ان کا مقصود افغانستان میں بھی بدامنی ہے. تو ہمیں مل کر ان قوتوں کے خلاف جدوجہد کرنی چاہیے اور اس خطے کو انتہا پسندی اور دہشت گردی سے پاک کرنا چاہیے. جو قانونی طور پہ یہاں ہمارے افغان بھائی ہیں
बिल्कुल वो हमारे हम उनकी जो खिदमत पहले भी कर सके, आइंदा जो गैर कानूनी हैं उनको चाहिए कि वो कानून के दायरे में आए, या जो कानून पाकिस्तान की हुकूमत ने वज़ा किया है उसके मुताबिक जो है, और इस हवाले से बजाय इसके कि ऐसी बयानबाजी हो जिससे नफरतें बढ़े, अफगान हुकूमत पाकिस्तान की हुकूमत से बात कर सकती है। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर ओपन कोर्ट में समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई की एफआईए की दरख्वास्त निपटा दी है। जो दस्तावेजात को इन कैमरा रखना होगा वो वकला की मुशावरत से इन कैमरा होगी। दरख्वास्त पर समाअत 9 अक्टूबर को होगी। अदालत ने फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस की अडियाला जेल में समाअत। पीटीआई चेयरमैन और साथी मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की अदालत पेशी। केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुलजमान को नकूल तकसीम की जाएंगी। पीटीआई चेयरमैन और सदर आरिफ अलवी में फासले बढ़ने लगे। अलीमा खान कहती हैं पीटीआई चेयरमैन को इस बात का अफसोस है कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया। सदर मुमलिकत को कौम के साथ खड़ा ना होने पर पार्टी चेयरमैन को रंज है। मुझे गिरफ्तार करने से इंसाफ होता है तो गिरफ्तार कर लिया जाए। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की के नए सफर का आगाज करेंगे। लीगी कायद को इक़्तिदार से अलग करने वाले किरदार बेनकाब हो चुके। जिसने यूनियन काउंसिल नहीं चलाई उसे एटमी मुल्क दे दिया गया था। एहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के तजुर्बे का खमियाजा कौम भुगत रही है। लीगी कायद को इक़्तिदार से अलग करने वाले किरदार बेनकाब हो चुके हैं। जिसने यूनियन काउंसिल तक नहीं चलाई उसे एटमी मुल्क दे दिया गया। एहसन इकबाल की लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई के तजुर्बे का खमियाजा पूरी कौम भुगत रही है। लगता है नवाज शरीफ को दवाई मिल गई जिसे 3 साल से ढूंढ रहे थे। लीगी कायद का वतन वापस आकर सीधा जेल जाना चाहिए। मरीम नवाज ने लाहौर में जलसा नहीं जलसी की। असद उमर की लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा निगरान वज़ीर आज़म कह चुके पीटीआई को इलेक्शन से नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने दें, सबको कैंपेन नजर आएगी। असद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लीगी कायद को वतन वापस आकर सीधा जेल जाना होगा। मरीम नवाज ने लाहौर में जलसा नहीं जलसी की है। उनका कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म कह चुके कि पीटीआई को इलेक्शन से नहीं रोका जाएगा। इलेक्शन की तारीख आ लेने दें, ऐलान हो लेने दें, सबको पीटीआई की कैंपेन का भी पता चल जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर चिश्तिया से आवाम की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए तैयार। साबिक एमएनए और नून लीग गल्फ रीजन के सदर एहसानुल हक बाजवा ने इस्तकबाल के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है। पहले 2 दिनों में ही 19,000 कारकुनान की रजिस्ट्रेशन हुई। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। चिश्तिया के आवाम की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। साबिक एमएनए नून लीग गल्फ रीजन के सदर एहसानुल हक बाजवा कहते हैं दुनिया देखेगी कैसे हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल करेंगे। हमारा काफिला जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा काफिला होगा। हम नवाज शरीफ का नहीं मुल्क की तरक्की का इस्तकबाल कर रहे हैं। अवाम से अपील करता हूं मुल्क को वापस एशियन टाइगर के दौड़ में शामिल करवाने के लिए निकलो।